کوئٹہ کہانی کی 14ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر عرفان احمد بیگ حاضر ہے. سلام قبول کیجیے. پچھلی 13ویں قسط میں غلطی ہو گئی تھی کہ میں اسے 12ویں قسط کہہ گیا تھا، لیکن پھر میں نے اس پر لکھ دیا. بہرحال 13ویں قسط میں ہم پہنچے تھے کوئٹہ کی ایک خوبصورت شہر کے بن جانے پر اور اس کے تمام جو معاملات تھے. دیکھیں، اب ہم آج کوئٹہ شہر جو 1878 میں انگریز نے آباد کیا، چھاونی تھی، خوبصورت شہر بن گیا، اور 1935 تک اس میں تقریباً 3 نسلیں جو ہیں وہ آباد رہیں اور متبائی 58-59 سال کا ایک عرصہ گزرا، اور پھر یہ شہر تباہ ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا. 31 مئی 1935 کو رات 3:03:30 پر 30,000 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے. کوئٹہ شہر کی 50,000 آبادی تھی، جس میں سے 30,000 افراد کوئٹہ شہر میں جاں بحق ہوئے، اور ارد گرد کے علاقوں میں مزید 20,000 افراد ہلاک یا جاں بحق ہوئے. کوئٹہ شہر میں جو لوگ آتے ہیں یا جنہوں نے کوئٹہ شہر دیکھا ہے، 2 نالے جو پہاڑی، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. ایک نالے کو سٹی نالہ کہتے ہیں، پہلے اسے حبیب نالہ کہتے تھے، اور ایک دورانی نالہ ہے. یہ دونوں نالے آ کر پیراڈائز سینما کہلاتا تھا، اب وہاں کچھ بن گیا ہے شاید پلازا وغیرہ، اس کے قریب یہ ملتے ہیں. اور پھر جنا روڈ کے نیچے سے، وہاں پر جنا روڈ پر اس کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے، یہاں پر وہ ہوتا ہے. جب یہ زلزلہ آ گیا تو اس سے زیادہ تر تباہی جو ہے وہ کوئٹہ شہر میں ہوئی، اور اس کے پار یہ نالا تقریباً کوئی 50 فٹ یا 70 فٹ چوڑا ہے، اور کوئی 12 سے 15 فٹ گہرا ہے. تو یہاں پر جیسے ہی پہنچے یہ اطلاع، تو کوئی 20 منٹ کے اندر، اس 5 منٹ میں سائرن بجا زلزلے کا، اور 20 منٹ کے اندر کوئی اطلاع ملی کہ کوئٹہ شہر میں کچھ تباہی ہوئی ہے. تو وہ میجر جنرل جو یہاں کے سربراہ تھے، وہ اپنے ڈاکٹر جو تھے ان کو لے کر اپنے ساتھ میجر جنرل سر جیفری سوئس KCAPDSO، میجر جنرل A ہاؤس، اور مارشل جو بعد میں مارشل بنے، مارشل آف رائل ایئر فورس سر جان ریسل، اور ڈاکٹر سر ہنری ہالینڈ. یہ سربراہ تھے. میجر جنرل جو کولیکس تھے، وہ ان کی سربراہی میں یہ پہنچے. تو جب یہ اس نالے کے قریب پہنچے تو کوئی 30 گاڑیاں تھیں، اور پورا شہر گرد و غبار میں، تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. تو وہ 30 گاڑیوں کی جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ جلا دی گئیں، اور جلا دینے کے بعد جب انہوں نے شہر کو دیکھا تو جہاں تک لائٹس جا رہی تھی وہ سارا کا سارا تباہ ہو چکا تھا. انہوں نے اندازہ لگایا کہ جنرل کولیکس نے کہ کم از کم 10,000 آدمی
हलाक या जहाँ बाग हुए होंगे, लेकिन बहुत आगे की बात। शहर तकरीबन पूरा तबाह हो गया था। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मेरे पास किताब है, पहले भी दिखाई थी, अभी इसके अंदर भी तस्वीर भी देंगे, तो वो है द क्वेटा अर्थक्वेक ऑफ 31 मई 1935 बाय कैप्टन LAG स्पेनी AI, असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट, इन्होंने मुरतब की। इसमें ज़लज़ले की सारी तफसीलात हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो 2005 में 8 अक्टूबर को KPK के कुछ इलाक़ों में और आज़ाद कश्मीर में जो ज़लज़ला आया था, उससे पहले ये पूरे बरे सग़ीर की तारीख़ का सबसे बड़ा ज़लज़ला था। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी लिखा है, कई आर्टिकल लिखे हैं। मेरी किताब मेरा शहर क्वेटा में भी 1-2 इसके आर्टिकल इसमें शामिल हैं तफसीली। इसमें एक किताब, वैसे तो और भी किताबों का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, एक किताब रॉबर्ट जैक्सन की है, 32nd एट क्वेटा। इस किताब में जैक्सन ने क्वेटा में ज़लज़ले से पहले के 24 घंटों के ऊपर भी बहुत तफसील से रिपोर्ट दी। जॉर्ज पंजुम उस वक्त बादशाह थे बरतानिया के, और उनकी सालगिरह हो रही थी 1 जून को। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां थीं, सड़कें सजाई गई थी। रेजिडेंसी जो आजकल गवर्नर हाउस कहलाता है, उस वक्त एजेंट टू द गवर्नर जनरल का वो रिहाइशगाह भी थी और ऑफिस भी था। उसमें एक बहुत खूबसूरत पार्टी तरतीब दी गई थी। सुबह और बहुत सी तकारीब होनी थी। एक बात जो अगरचे उस किताब में नहीं है, लेकिन आज से कोई 20, 25, 30, 35 साल पहले, बल्कि 50 साल पहले मैं उन लोगों से मिला जो 1935 के ज़लज़ले के ऐनी शाहिद थे। उनमें से बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बताई। एक ये कि ज़लज़ले से कुछ देर पहले एक अजीब सी सूरत हाल बनी। वो सिपाही जो गश्त पर थे या जो लोग किसी वजह से जाग रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि रात के वक्त अचानक ज़लज़ले से कोई 10 मिनट पहले कुत्ते और बिल्लियाँ मतलब उनको रोने लगे। आपको मालूम है, बड़ी मनहूस आवाज़ होती है कुत्ते और बिल्ली के रोने की या किसी तकलीफ में होने की। और बाज़ लोगों का कहना यह है कि अचानक जो छिपकलियाँ या काकरोच या ऐसी चीज़ें थीं, ये कुछ ज़्यादा सामने नज़र आई, और फिर एक गड़गड़ाहट के साथ ज़लज़ला आया और पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। जो सरकारी इमारतें थीं वो भी अगरचे बुरी तरह मुतासिर हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा अमवात इसलिए हुई कि शहर के अंदर जो आबादी थी वो ज़्यादातर हिंदुओं और सिखों की थी,
اور وہ بہت تنگ و تاریک گلیاں بنا کر رہتے تھے. ان کا طرز تعمیر جو تھا شہر جو جدید شہر تھا کوئٹہ اس سے مناسبت نہیں رکھتا تھا. اس وجہ سے وہاں پر زیادہ اموات ہوئیں اور یہ زلزلہ کوہ چلتن کے دامن سے اٹھا. 5.5 کا تھا. 68 میل لمبائی میں اور 16 میل چوڑائی میں یہ آیا مستطیل پیالہ نما وادی میں. اور ایک عجیب اتفاق یہ ہے کہ کوئٹہ سٹی نالے کے پار جو 12,000 کی آبادی تھی، فوجی موجود تھے، ایک بہت بڑی فوج تھی، وہ سے محفوظ رہی. لیکن مغرب میں اس پیالہ نما وادی کوئٹہ میں جو بلیلی رائل ایئر بیس، جو اب بھی ایک بہت بڑا ہمارا پاکستان کا ایئر بیس ہے، سمنگلی ایئر بیس، اس میں 30 لڑاکا طیارے موجود تھے. سارے کے سارے تباہ ہو گئے. ساری جو ٹیلی گراف مشینیں تھیں سوائے 3 کے برباد ہو گئیں اور 3 ٹیلی گراف مشینیں رہ گئی تھیں، جس سے پہلا پیغام زلزلے کے کوئی 4 یا 3 گھنٹے بعد دہلی پہنچا اور پھر پورے بر صغیر کو اور دنیا کو معلوم ہوا کہ کوئٹہ میں ایک بہت بڑا زلزلہ ہے. یہ زلزلہ اہم ہے، اس کی بڑی ایک تاریخی حیثیت ہے. تو اس کے اوپر مزید بات ہوگی آئندہ قسطوں میں. ابھی اس قسط میں صرف یہاں تک ہم پہنچے. ڈائریکٹر عرفان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.